KU کے اندر دیکھا کہ جو ہماری فیمیل اسٹوڈنٹ ہے ٹرانسپورٹ میں بہت زیادہ ہیریس ہو رہی تھی، تو میں ایک ایسا ٹرانسپورٹ سسٹم چاہتا تھا جو میں اپنی بہن کے لیے چاہتا ہوں، وہ کسی اور کے لیے بھی وہیں چاہوں گا میں۔ یونیورسٹی کی جو ٹرانسپورٹ ہے وہ نیچے مین کے کیج تک جاتی ہے، وہاں سے اوپر تقریباً 2 کلومیٹر کا راستہ ہے۔ مطلب اسٹوڈنٹس جو ہماری فیمیل ہماری سسٹرس تھی وہ وہاں سے اوپر پیدل چل کے جاتی تھی۔ اور بولتا گلگت نیوز کی جانب سے میں ہوں میزبان محمد زکریا۔ گلگت بلتستان کا ایک ایسا فرد، ایک ایسا نوجوان، ایک ایسا طلبہ جس نے بہت ہی اچھا انیشیٹ لیا، بہت ہی اچھا سٹارٹ لیا، جس نے فیمیلز کے لیے سیکیور ڈراپ کے نام سے ایک کمپنی لانچ کی۔ اسٹوڈنٹ بھی ہیں، کراکرم انٹرنیشنل یونیورسٹی میں زیر تعلیم ہے، بزنس مینجمنٹ کا اسٹوڈنٹ ہے اور ساتھ ساتھ ماشاءاللہ سے سوشل ایکٹیوسٹ بھی ہیں۔ میرا مراد ہے سید مدبر عباس صاحب آج ہمارے پروگرام میں مہمان بن چکے ہیں۔ سب سے پہلے میں آج زکریا بھائی آپ کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے مجھے یہاں پہ بلایا۔ کیا پرپس تھا آپ کا؟ ماشاءاللہ سے 4 سال کی آپ نے ڈگری، ابھی لاسٹ سمسٹر آپ کا چل رہا ہے۔ کیا دیکھا یونیورسٹی کے اندر؟ کیا مسائل تھے؟ کیا واقعی یونیورسٹی میں ٹرانسپورٹ جو بسیں چل رہی ہیں، مثال ابھی دیکھا جائے تو 10,000 کے قریب جو ہے نا وہاں پہ اسٹوڈنٹ زیر تعلیم ہے، اس کے حساب سے میرے خیال میں 12-13 بسیں یونیورسٹی میں چل رہی ہیں، تو میرے خیال میں نہیں خیال کہ فل ہو رہا ہے۔ کیا سوچ کے آپ نے یہ اقدام اٹھایا اور ایک نئی کمپنی ٹرانسپورٹ کمپنی انٹروڈیوس کروائی گلگت کے اندر؟ جی بالکل، کہتے ہیں کہ نیسیسٹی از مدر آف انوینشنس، تو یہ سیکیور ڈراپ ایک ضرورت تھی۔ سب سے پہلے تو آپ نے میرا تعارف ہی اسی حوالے سے کروایا کہ میں ایک سوشل ایکٹیوسٹ ہوں، تو میں نے جو ہماری فیمیل اسٹوڈنٹس تھی وہ ٹرانسپورٹ میں بہت زیادہ ہیریس ہو رہی تھی۔ وہ ہیریس اس حوالے سے کہ ان کو ایک تو آپ کو پتہ ہے کہ آپ نے بتایا کہ 13-14 بسیز ہیں، وہ بھی 10,000 اسٹوڈنٹس میں، تو اب اگر ہم بس کے حساب سے 100 اسٹوڈنٹس بھی لگائیں تو 1300 سے 1400 اسٹوڈنٹس کے لیے وہ بس ہے، تو آپ دیکھیں کہ باقی اسٹوڈنٹس کہاں جائیں گے۔ تو اس حوالے سے دیگر جو کمپنیز ادھر کام کر رہی تھی ان کے ہوتے ہوئے بھی پھر بھی ایک نیڈ تھی، ایک لوپ ہول وہاں پہ تھا کہ ہم سیکیور ڈراپ کے لیے ایک آپشن تھی۔ پھر ہم نے دیکھا کہ اس کے بعد سیکیور ڈراپ کو ہم نے ایسے لانچ کیا کہ سب سے پہلے تو میں نے پورا ایک ڈیپ اسٹڈی کیا مارکیٹ میں کہ دیگر جو ٹرانسپورٹ سروسز یہاں پہ ہیں وہ کس چیز میں کوتاہی کر رہی ہیں، یہ اسٹوڈنٹس کیوں ہراس ہو رہے ہیں۔ تو میں نے سب سے پہلے پھر ایک میرا ذاتی جو تعلق تھا، میرا جو بیسک آئیڈیا تھا جو میں نے ضروری سمجھا جہاں سے میں نے سٹارٹ لینا، وہ تھا وہ بھی آپ دیکھیں کہ سردیوں میں یہاں پہ شام 5 بجے شام ہو جاتی ہے، تو پھر وہاں سے اوپر جانا ان کے لیے بڑا مشکل ہو رہا تھا۔ ایک تو پھر بس میں وہاں پہ اتارتے تھے، پھر 2 کلومیٹر کا راستہ، پھر آپ کو پتہ ہے ہماری سوسائٹی، تو مطلب وہ ہراس ہو رہی تھی اس حوالے سے۔ تو پھر میں نے سب سے پہلے شروع لیا سکور کے لیے ایک کیری ڈبہ میں نے ہائر کیا، اور پھر وہاں سے شروعات ہوئی سیکیور ڈراپ کی۔ پھر ہم نے ڈیفرینٹ پالیسیز اپنائی۔ ماشاءاللہ سے کم عمری میں ایک اچھا آپ کام کر رہے ہیں۔ یقیناً ہمیں یہ بھی سننے کو ملا کہ کراکرم یونیورسٹی کے اندر آپ طلبہ و طالبات کی جو ہے کافی مالی مدد بھی فرماتے ہیں، ہیلپ آؤٹ بھی کرتے ہیں، یہ سچ سنا ہے کہ نہیں؟ آپ اس پہ ذرا جی بالکل، میں یہ چیزیں تو خیر میڈیا میں کہنا نہیں چاہتا تھا، لیکن آپ نے چلو پوچھا ہے تو میں بتاتا چلوں کہ سیکیور ڈراپ ہم نے اسٹوڈنٹس کی آسانی کے لیے ہی بنایا تھا۔ تو اسٹوڈنٹس کو اس میں نے یہ کیا کہ ایک پالیسی ہم نے انٹروڈیوس کروائی کہ جو نیڈی اسٹوڈنٹس ہیں KU کے، جو اپنی یہ جو نیڈس تھے وہ فلفل نہیں کر پا رہی تھیں، ان کے لیے ہم نے ایک پیکیج لانچ کیا جو نیڈی اسٹوڈنٹس کے لیے اسکالرشپ کے نام سے، جو شائننگ اسٹوڈنٹس تھے ان کے لیے۔ اور ہم نے اس طرح تقریباً اس وقت ہمارے پاس 15 سے 16 ایسے اسٹوڈنٹس ہیں جن کو اسکالرشپ کے بیس پہ ہم مطلب ٹرانسپورٹ مکمل فری ہی دے رہے ہیں، وہ آ رہے ہیں جا رہے ہیں۔ اور اس کے علاوہ میں یونیورسٹی میں اسٹوڈنٹس کے مختلف پروجیکٹس ہوتے ہیں، وہ میرے پاس آتے ہیں، تو میں ان کو اسپانسرشپس کے لیے میرے پاس آتے ہیں تو میں ان کو دے دیتا ہوں، تاکہ میں بھی ایک اسٹوڈنٹ ہوں تو یہ چیز میں فیل کر سکتا ہوں کہ ایک اسٹوڈنٹ کے لیے یہ چیزیں کتنی مشکل ہو سکتی ہیں۔ سیکیور ڈراپ کمپنی کی کیا اسپیشلٹی ہے، اور سیکیور ڈراپ کمپنی اور دیگر کمپنیز میں کیا میجر فرق ہے؟ سوال بڑا اہم ہے۔ تو ہم نے بنایا سیکیور ڈراپ کو کے نام سے آپ کو ایک چیز جھلکتی ہے کہ یہ ہے سیکیورٹی کے بیس کے اوپر۔ تو سیکیور ڈراپ میں سب سے پہلے جو ہماری پالیسی ہے وہ ہے آئیڈینٹی پرائیویسی کی، مطلب ہمارا جو اسٹوڈنٹ ہے اور جو ہمارا کسٹمر ہے اور اس کے جو ہمارے ڈرائیورس ہیں ان کے بیچ میں ایک گیپ ہے
مطلب 1.5 سال سے جو ڈرائیورس میرے ساتھ کام کر رہے ہیں، جو اسٹوڈنٹس میرے ساتھ پک اینڈ ڈراپ میں آ رہے ہیں، یہاں تک کہ ان کو ایک دوسرے کے نام تک نہیں پتہ ہوتے. ہم نے ایسی پالیسیز انٹروڈیوس کرائی ہیں اندر. مطلب ہم کہتے یہ ہیں کہ سیکیور ڈراپ کے اندر 30+ اس وقت ویکلس ہیں، تو پر ویک ہر ویک کے حساب سے ہم گاڑیاں چینج کرتے ہیں اسٹاپ. اب تک کمپلینٹس آپ کو موصول ہوئی ہیں فیمیل طبقہ کی جانب سے، اور کب آپ نے سیکیور ڈراپ کمپنی کو لانچ کیا، کس ڈیٹ کو؟ جی یہ سیکیور ڈراپ جو ہم نے لانچ کیا تھا وہ تھا فیبروری 15 2023. مطلب اس کو 1.5 سال ہو چکے ہیں. ایسی کوئی کمپلین ابھی تک موصول نہیں ہوئی الحمدللہ، کیونکہ ہمارے رولز بہت ہی پختہ ہیں. ڈرائیورس کی باقاعدہ کاؤنسلنگ ہوتی ہے، کسٹمرز کو بھی ہم سمجھاتے ہیں کہ آپ نے اپنی لمٹس میں رہنا ہے. اس سے آگے آپ نے یہ چیزیں باؤنڈریز ہم نے ڈیفائن کی ہوئی ہیں. اس سے آگے کسی کو نہ ڈرائیورس کو اجازت ہے نہ کسٹمر کو اجازت ہے. فیمیل کے لیے یہ فیسلٹیز ہیں کہ نہیں، میل کے لیے بھی ہے؟ یہ سیکیور ڈراپ اس وقت فیمیل سروس ہے، فیمیل پک اینڈ ڈراپ سروس ہے. کیونکہ جو میں نے اسٹڈی کیا اس میں دیکھا کہ جو ہمارے سٹی پریمیزز کے جو لڑکے تھے وہ بسز میں ہی نہیں آ رہے تھے. ان کا ذاتی اپنا ٹرانسپورٹ تھا، بائکس وغیرہ میں آنا پسند کرتے تھے، بس کو وہ لائک نہیں کرتے تھے. ہم نے پھر بھی کوشش کی کہ بوائز کے لیے دے دیں، لیکن کوئی پوزیٹیو رسپانس نہیں آیا. تو ہم نے اس چیپٹر کو ہم نے کلوز کر دیا. جو سیکیور ڈراپ بوائز والا چیپٹر تھا اس کو ہم نے کلوز کر دیا. اور صرف یہ اس وقت گرلس کے لیے ہی چل رہی ہے. کوئی ایسی اسٹوڈنٹ جو گھر سے مطلب وقت پہ نہ پہنچی ہو اب تک، ایسا کوئی واقعہ، یا آپ کو کوئی ان کے گھر کی جانب سے کوئی ایسی کمپلین موصول ہوئی ہو، یا ان کے گھر کے حوالے سے کوئی فرد نے آپ کو کال کی ہو کہ یہ مسائل آپ کی کمپنیز میں درپیش آ رہے ہیں، یا کسی اور باہر کی کسی پارٹی نے آپ کو یہ چیز آپ کو ریوائنڈ کروائی ہو، ایسا کچھ؟ ایسا آج تک کوئی ایسا کمپلین نہیں آئی. انفیکٹ میں خود اسٹاپ پہ ہوتا ہوں. تقریباً 5 بجے یونیورسٹی آف ہوتی ہے، میں 5:30 تک وہاں پہ بیٹھتا ہوں اسٹاپ پہ، تاکہ کوئی اگر رہ گیا ہو تو کسی اور گاڑی میں بھیجوں. کتنی وہیکلس اس وقت آن دا فیلڈ کام آپ کر رہے ہیں؟ ٹھیک، بالکل ہرڈلس تو بزنس میں ہوتے ہی ہیں. اس وقت ہمارے پاس 30+ ویکلس ہماری فلیٹ میں موجود ہیں. اور آپ نے ممبرس کے بارے میں پوچھا، تو اس وقت میرے نیچے تقریباً 6 امپلائیز کام کر رہے ہیں. تو میں نے اسی سوچ سے میں نے سٹارٹ لیا. جو سروس میری بہن کو چاہیے، میں اپنے بہن کے لیے چاہتا ہوں، وہیں سروس میں دیگر کو دوں. تو وہیں سروس میں دے رہا ہوں اس وقت، اور الحمدللہ اس میں مکمل کامیاب ہوں. اگر کوئی نیڈی بندہ ہوتا ہے جس کی چارجز میں اگر ایشو ہو تو پھر ہم کمپنسیٹ کرتے ہیں ان کو. لیکن یہ ہے کہ ہمارا جو سسٹم ہے وہ بھی ایک ویل مینیج سسٹم ہے. تو فیسز وغیرہ بھی ہماری جو مینیجرس ہیں وہیں کلیکٹ کرتی ہیں. کون سے آپ نے رکھے ہوئے ہیں؟ ہائیس ہے، کیری ڈبہ ہے، کیا رکھا ہوا ہے آپ نے؟ کیونکہ گاڑیاں جب بڑی ہوتی ہے تو پھر ٹائم زیادہ اس میں انویسٹ ہوتا ہے. تو یہ ضرور ہمیں بتائے کہ کہاں تک آپ کا جو ہے یہ سروس، آپ لوگ کہاں تک؟ اگر گاڑی جتنی بڑی ہوگی اتنا ہمارا ٹائم زیادہ جائے گا. ہم تو سیکیور ڈراپ ہے، تو سیکیور کا مطلب ہی یہی کہ آپ کی پرائیویسی سیکیور ہے، اس میں آپ کا ٹائم سیکیور ہے. مطلب ہم رکھ بھی سکتے تھے ہائیس. اس میں تھوڑا مجھے زیادہ مارجن بھی تھا، مجھے زیادہ منافع بھی تھا. میں اگر رکھتا تو میں نے ہائیس نہیں رکھا. میں نے صرف کیری ڈبے رکھے جس میں صرف 9 پیسنجرس آتے ہیں. یہ اس لیے رکھا تاکہ جتنے کم اسٹوڈنٹس ہوں گے اتنا ہی کم ٹائم جائے گا. ان کو ڈراپ کرنے میں بہت ہی کم ٹائم میں ہم ان کو ڈراپ کر سکتے ہیں ٹائملی. ایک بار پھر سے CEO سید مدبر عباس صاحب ہمارے ساتھ آج پروگرام میں اسپیشل گیسٹ ہے. آپ تمام کو ایک چیز کہنا چاہوں گا کہ گلگت بلتستان میں ایک کم سن نوجوان کم عمری میں اتنا اچھا کام کر رہے ہیں. آپ سب کو چاہیے کہ ان کا سپورٹ کیجیے گا. اور یہ کم نہیں ہے کہ ایک کمپنی لانچ کریں اور اپنے گھر میں بیٹھا رہے، ایسا بالکل نہیں ہے. یقین کریں، ہم خود بھی دیکھتے ہیں جب یونیورسٹی سے اسٹوڈنٹس جا رہے ہوتے ہیں اپنے گھروں کی طرف، منزل کی طرف، لیکن واحد بندہ ہم نے خود اپنی نظروں سے دیکھا ہے کہ اسٹاپ پہ چیک کرتے ہیں کوئی ایسا ہیراسمنٹ کا کیس یا کوئی ڈرائیورس کی جانب سے کوئی ایسی چیزیں، کوئی ارریلیونٹ چیزیں تو نہیں ہو رہی ہے. تو یہ ہماری گلگت کے لیے بہت ہی اچھا اقدام ہے، بہت ہی اچھا انیشیٹ ہے. ایسے نوجوانوں کو جو ہے امید کرتے ہیں کہ ہم ایسے ٹیلنٹڈ ایسے نوجوانوں کو، جو ایسے گولز جو نوجوان سیٹ کرتے ہیں، ڈیفائن کرتے ہیں، آپ تمام کے خدمت میں ہم ایسے نوجوان سے لے کے آئیں گے. اور ان سے بہت سارے لوگ ان کی سروس سے مستفید بھی ہو رہے ہیں. اسی کے ساتھ ساتھ اپنے میزبان محمد ذکریہ کو دیجیے گا اجازت، اللہ نے کے بعد.